سے. اچھا جی, تو کون سے ایسے ایکسرسائز ہیں جو ہر کوئی پرفارم کر سکتا ہے, دے آر ایزیئر فار دیم؟ جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ کھانا کنٹرول کیا جائے, اس کے لیے کچھ ایکسرسائز پوچھیں گے. ہاں تو اچھا, ہاں کھانا تھوڑی سی کریونگس کی جو میں بات کی تھی نا کہ ہمیں بیٹھے بٹھائے کریونگس ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ کھانا ہے وہ کھانا ہے, دل کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ کھانا کھانے سے 10 منٹس پہلے ایک ایکسرسائز ہے اس کو کر لیں تو پھر آپ سے کھانا زیادہ نہیں کھایا جائے. اچھا, آپ کتنے بھی کھانے والے ہیں تو وہ ایک پریشر پوائنٹ ہے, اگر آپ اس کو 5 منٹس کے لیے پریس کر لیتے ہیں تو آپ کھانا کم کھا پائیں گے, زیادہ آپ کو کھانے کی طلب رہ نہیں جائے گی. اپنے بیلی بٹن کے سائڈس پہ 1 انچ سائڈ پہ, جیسے یہ بیلی بٹن ہے اس کی 1 انچ سائڈ اور 1 انچ سائڈ, یہاں پر اپنی فنگرز کے ساتھ یوں دبانا شروع کر دیں. ٹھیک, اور اس کو دباتے رہیں 5 منٹس کھانا کھانے سے پہلے. تو یہ دبانے سے آپ کا کھانے پہ کنٹرول آ جائے گا. اچھا, یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے. ہاں اٹس کوائٹ ایزی, کہ جن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ زیادہ کھا جاتے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ ہم تھوڑا سا زیادہ اپنی کیپیسٹی سے کھا لیتے ہیں, پیٹ زیادہ بھر جاتا ہے, تو وہ یہ جو ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں ایکسرسائز تاکہ آپ کا جو کنٹرول ہے وہ ڈیولپ ہو. یا جن کو بھوک بہت لگتی ہے ان کے اچھا لیے بھی فائدہ ٹھیک ہے, مند ہے. ٹھیک ہے, جن کو اکثر لوگوں کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے تو اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اچھا اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے, تو یہ تو بڑی اچھی ایکسرسائز ہے. مزید کیا ایکسرسائزز آپ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں؟ بہت آسانی سے اگر آپ ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ویٹ نہ باڈی پہ آئے تو پھر آپ اپنا ایک فش پوز, جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تھائرائیڈ گلینڈز کو آپ کے بیلنس کرتا ہے. اچھا, کیونکہ تھائرائیڈ گلینڈز کے ذریعے سے آپ کا موٹاپا ہوتا ہے جب سلو ہو جاتے ہیں تھائرائیڈ گلینڈز. ٹھیک ٹھیک, جب تھائرائیڈ گلینڈز آپ کے ہائپو تھائرائیڈ ہو جائیں, ہائپر پہ تو کم ہونا شروع ہوتا ہے وزن, ہائپو پہ آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہائپو تھائرائیڈ گلینڈز کے لیے آپ اس کو بیلنس کرنے کے لیے فش پوز کریں. ٹھیک ہے, اور فش کا استعمال بڑھائیں. اوکے, اپنی ڈائٹ پہ بھی فش کا استعمال بڑھائیں اگر آپ کو ہائپو تھائرائڈ ہے. ٹھیک ہے, اگر ہائپر ہیں تو پھر نہ کھائیں. ہاں ٹھیک ہے, یہ خیال رکھیے گا جن کو ہائپر تھائرائڈ ہے ان کو فش نہیں کھانی چاہیے. ٹھیک ہے, اور ہائپو والوں کو فش لینی چاہیے. فش کو اگر آپ لیتے ہیں اس سے آپ کا جو ہے ویٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور فش پوز کرنے سے یوگا نے اس کے لیے فش پوز, آپ اس میں لیگس سیدھی بھی کر سکتے ہیں, آپ اس میں جو ہے وہ کمل آسن بھی لگا سکتے ہیں, لیکن ہم آسانی والا کرتے ہیں, لیگس بالکل سیدھی تاکہ آسانی سے ہو سکے. ایسے پیچھے اپنے چیسٹ کے پیچھے گول تکیہ رکھ لیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو مشکل ہوتا ہے. ہاں, یا کوشن رکھ لیں. ٹھیک ہے, تو یوں اپنے سر کو, ٹاپ کو, صحیح, آپ نے بیک اپنی لفٹ کرنی ہے. جی جی, اوکے, جی جی, صحیح. تو یہ آپ اس میں 5 سیکنڈ رکیں یا 10 سیکنڈ رکیں. ٹھیک ہے, آپ کی چسٹ وائڈ ہو اور یہاں گلے پہ اسٹریچ آئے. اچھا, اگر آپ لیٹ کے نہیں کر سکتے تو آپ اس کو بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں. اچھا, اپنے اوپر دیکھتے ہوئے نیچے والے جاؤ کو اوپر کی طرف کھینچیں گے. صحیح, وینڈ پمپ پہ اسٹریچ ہے, یہاں پہ اسٹریچ آئے گا. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے جو کو کھینچنا ہے بیسیکلی اوپر کی طرف. تو اس سے آپ کے تھائرائیڈ گلینڈز بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. اچھا, جی جی, اور تھائرائیڈ گلینڈز کے لیے ایک پریشر پوائنٹ بھی ہے. یہ انگوٹھے کے بالکل لائن میں, انگوٹھا ایسے سیدھے کیجئے, بالکل ایسے اسٹریچ آ گیا. اب اس کی لائن میں اسی کی جو نیچے والی ہاتھ ہتھیلی کے اندر ہڈی ہے اس کے اوپر دبائیں. یہ میں صحیح دبا رہی ہوں؟ جی جی, تھوڑا سا اوپر, تھوڑا سا اوپر, یہ یہاں پہ. یہ آپ سارا ایریا جو ہے نا, یہاں جوائنٹ سے لے کے اس جوائنٹ تک, اچھا, ہتھیلی کے اندر جو ہڈی ہے اس کے اوپر دونوں ہاتھوں میں دبائیں. اس سے آپ کے تھائرائیڈ گلینڈز بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. اچھا, اگر آپ کو تھائرائڈ کا ایشو ہے, ہائپو ہے یا ہائپر ہے, دونوں صورتوں میں یہ ہیلپ ہوگا, یہ بیلنس کرتا رہے گا. ٹھیک ہے, یہ تو بہت آسان طریقہ ہے. اگر کسی کو ہائپو تھائرائڈزم ہے یا کوئی سا بھی مسئلہ ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں. جی جی, اور اس کے لیے ایک مدرا ہے جو تھائرائیڈ گلینڈز کو بیلنس کرنے کے لیے, جس کا نام ہے شنک مدرا. اچھا, شنک مدرا, اس کو بھی ہم کریں گے کہ لیفٹ ہینڈ کے انگوٹھے کو ایسے یہ جوائنٹس کے اوپر رکھیے, رائٹ ہینڈ کے جوائنٹس کے اوپر ہتھیلی والی سائڈ پہ, اور اس کو پکڑ لیجئے ایسے ہلکا سا, زور سے نہیں,
मुट्ठी बंद कर लें, अंगूठा अंदर आ गया। अब लेफ़्ट हैंड की दरमियान वाली 2 उंगलियां और राइट हैंड का अंगूठा, ये तीनों बराबर कर लें पोर जी। अब ये अच्छा खासा आसान है कि आपने ऐसे करना है जी जी। सो आपका थायराइड का कोई सा भी इशू है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि ये जो स्किन के ऊपर गैर ज़रूरी बाल निकलते हैं उनको भी रोकता है। अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो ये तो मेरे ख्याल है आजकल सारी लड़कियों को, सारी खवातीन को ये फॉलो करना चाहिए। और इसका और फ़ायदा ये है कि ये आवाज़ को सुरीला करता है। हाँ सो अगर आप सिंगर बनने के शौकीन हैं, अगर आपको लगता है कि आप में कैपेसिटी है लेकिन आवाज़ कहीं अच्छी नहीं है, तो ये आप करें, आपकी आवाज़ भी अच्छी हो जाएगी। आवाज़ को सुरीला करता है, भारीपन आवाज़ का या पतलापन आवाज़ का। अक्सर लोगों की आवाज़ दोनों को बैलेंस करता है। ये आपकी पिच को बेहतर करता है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त मुद्रा है। इसको शंख मुद्रा इसीलिए कहते हैं ना, आवाज़ की वजह से, क्योंकि वो शंख जो बजाते हैं हाँ ठीक, वो इसी शक्ल की होती है ना, तो कुछ ऐसा ही होता है। जी 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 जी। तो ये शंख मुद्रा इसको कहते हैं। ये बहुत बेहतरीन है हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए। अच्छा जी जी, यानी कि हर तरह के हार्मोन इससे बैलेंस हो सकते हैं। बैलेंस हो सकते हैं। वेरी नाइस। आई मीन सिर्फ नॉट जस्ट थायराइड, जी जी, तमाम तरह आपके जो Hormonal हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं उनके लिए ये बहुत बेहतरीन है। वेरी बेहतरीन मुद्रा नाइस है। जी जी। एंड इट्स क्वाइट वेरी इजी। मेरा ख्याल है दवाइयों की तरफ जाने से पहले अगर हम कुछ ये एक्सरसाइजेस परफॉर्म करना शुरू कर दें, बेटर थेरेपी करना शुरू कर दें, तो उससे बड़ी बेहतर। कितनी देर के लिए ये करना है पर डे? 15 मिनट्स, 15 मिनट आपको अपने हाथों को ऐसे रखना और दिन में 3 से 4 दफ़ा कर लें। अच्छा, अवकात में 15-15 मिनट के। ठीक ठीक ठीक। तो ये बहुत अच्छा मुद्रा है। ये आवाज़ को सुरीला करेगा और इसके अलावा आपके वेट लॉस के लिए भी आपकी मावनत करेगा। अच्छा, वेरी नाइस, ठीक। अब आते हैं सिर्फ जिनका पेट निकला होता है या पेट के अंदर जो है वो किसी किस्म की आपके जो है वो प्रॉब्लम भी हो जाती है। अक्सर लोगों को जो है पेट के, जैसे ख़वातीन में सिस्ट का इशू आ जाता है, ठीक है, तो उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। जो हम क्रिया करने लगे हैं, ये क्रिया है। इसके लिए आपने करना ये है कि अपने सांस को निकाल देना है। इसको कहते हैं अग्निसर। अग्नि कहते हैं आग को, हरारत को। तो हरारत जो है ये आपने इसको बढ़ाना है पेट के अंदर, और सांस को निकाल के, सांस निकला हुआ है, पेट को तेज़ी से अंदर बाहर करना है। सांस रोक के, सांस बाहर निकला हुआ है, सांस को बाहर खारिज करके ठीक है। और ये कितनी दफ़ा करना है? इसके बाद लंबा सांस लेंगे, ठीक है। ओके। ये 5 टाइम कीजिए, लेकिन इसकी एहतियात ये है कि ये शाम के बाद नहीं करना। ओह, क्यों? इसके करने से नींद नहीं आएगी। अच्छा, तो आप ये दिन में करें, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग करें। अच्छा, ये एक्टिव करता है, सही। ये आपके अंदर जो है वो हरारत को बढ़ाता है, ठीक, तो इसलिए फिर नींद नहीं आती। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश ये करनी कि इसको आपने दोपहर से पहले पहले करना है, अच्छा, शाम के बाद नहीं करना। जैसे सूरज ग्रूव होने की तरफ हो तो आपने ढलते हुए सूरज के साथ इसको नहीं करना। यानी कि सुबह सुबह आप एक तरफ डिस्कवर पाकिस्तान लगाएं, हमारा मॉर्निंग शो देखें, और दूसरी तरफ जो है वो ये आप तमाम एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हैं, और इससे आपका वेट जो है वो बड़ा बैलेंस्ड और बड़ा ही मेंटेन्ड रहेगा। वेट लॉस पर आज हम खास तौर पर बात करें, योगी नईम हमारे साथ है। बहुत सारी बेहतरीन आसन्स उन्होंने हमें यहाँ पर परफॉर्म करके दिखाई हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि वेट लॉस करना इतना भी मुश्किल काम नहीं है। अगर आप अपने लिए दिन में 1 घंटा निकालें या आधा घंटा निकालें, तो आप बासानी जो है वो वेट लॉस की तरफ जा सकते हैं। बस थोड़ी सी विल होनी चाहिए। एनीथिंग जो कि आप समझते हैं कि अब ऐड करके ये भी बताना बड़ा ज़रूरी है जो कि हेल्प करे मजीद वेट लॉस। वेट बढ़ने की एक वजह बलगमी अमराज भी हैं। आपके अगर बलगमी अमराज के शिकार हैं, उसकी वजह से अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है, तो फिर एक मुद्रा है जिसको अंगुष्ठा मुद्रा कहते हैं। अंगुष्ठा मुद्रा जो है वो अपने लेफ्ट ऐसे हाथ को जो है वो उंगलियां खोल लें और इस तरह इंटरलॉक करें कि राइट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर और थंब से रिंग बन जाए आपके लेफ्ट अंगूठे के इर्द गिर्द। अच्छा, बंद कर लें इसको, हाँ जी, इंटरलॉक प्रॉपर्ली बंद कर, लॉक कर लें। जी जी, और अंगूठा सीधा रखें। अच्छा जी, जोर ना लगाइएगा, पाम्स आपस में जुड़ जाएं। जोर ना लगाएं। जी जी, बस हल्का सा। ओके। अच्छा, बस इसको यूँ पकड़ लें। अच्छा, ये अंगुष्ठा मुद्रा जो है ये बलगमी अमराज को कम करता है। इसके अलावा ये आपके टीबी का इलाज भी है, जिनको टीबी है। ओह, अच्छा। जी जी, और अस्थमेटिक पेशेंट जो हैं जिनको सांस फूलता है बहुत ज़्यादा, उनके लिए बड़ा बेस्ट है। अच्छा। हाँ, और कोशिश करें कि बहुत आसानी से, जितना आप इसको ज़ोर लगाएंगे तो हाथ थक जाएंगे,
اور اس کو بس آپ ایسے بنائے رکھیں. لیفٹ ہینڈ کے انگوٹھے کے ارد گرد آپ رنگ بنائیں گے رائٹ ہینڈ سے. اچھا نہیں، میں نے تو کہیں اور ہی بنائی تھی. اچھا یہ چیز ہاں you have to be careful. جی اس لیے میں بتا رہا ہوں انگلی کے ارد گرد نہیں بنانی. ہاں انگوٹھے کے ارد گرد آپ نے رنگ بنانا ہے. انگوٹھے کے ارد گرد آپ نے رنگ بنانا ہے. ٹھیک ہے جی رائٹ ہینڈ سے. ٹھیک ہے. اور ایسے انگوٹھے کو کھڑا رکھیے گا. یہ بہترین مدرا ہے آپ کے سانس کے امراض کے لیے، بلغمی امراض کے لیے. آپ ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لنگس میں انفیکشن ہے، اس کے لیے کووڈ کے پیشنٹس بھی یہ کر سکتے ہیں. بہترین مدرا انگوشٹھا مدرا. یہ اگر آپ کرتے ہیں تو اس سے آپ کا بلغمی امراض ختم ہونے کے ساتھ وزن بھی کم ہوتا ہے. کیونکہ یہ بھی ہیٹ کریٹ کرتا ہے آپ کی باڈی کے اندر، ہیٹ بڑھاتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ آپ کے جسم میں سے وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا اٹس ویری نائس. یہ تو وہی بات ہے، یہ چیزیں آپ بیٹھ کے کر سکتے ہیں. اگر آپ کا ہارمونل امبیلنس ہے تو ہم نے جو پہلے آپ کو بتایا تھا ایکسرسائز وہ آپ ہاتھوں سے کر سکتے ہیں، یہ آپ کر سکتے ہیں. اگر بلغم کا ایشو ہے یا اگر آپ کا سانس پھولتا ہے، لنگس کا کوئی مسئلہ ہے، تو یہ تمام تر چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ تو بہت ہی بہترین اور بہت ہی سمپل ایکسرسائزز ہیں. اچھا ہوتا یہ ہے بہن کہ ہم اوور آل سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وزن ایک ہی طرح کی ایکسرسائز کرنے سے کم ہو جائے گا. حالانکہ ہر کسی کا وزن بڑھنے کی وجہ وجوہات ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے میں آپ کو فوکس آن دیٹ ایز ویل. میں ڈیٹیل سے بتا رہا ہوں کہ وزن بڑھنے کی ایک وجہ بلغمی امراض ہے. اب وزن بڑھنے کی ایک وجہ گیسز بھی ہیں. ٹھیک ہے. جن کو بادی جسم جن کا ہے، جن کی باڈی وایا جسم ہے، وایا بادی کا پرابلم ہے، تو ان کے لیے کیا کرنا ہوگا اس پہ بھی آتے ہیں. لیکن یہ پہلے بلغمی امراض میں جیسے ہم نے ایک تو انگوشٹھا مدرا کرنا ہے، دوسرا اپنی کوشش کریں کہ چیسٹ کو وائڈ کیا کریں، ہاتھوں کو دونوں کو پیچھے رکھ کے ایسے اوپر دیکھا کریں. صحیح. سینے کو اوپر کی طرف سٹریچ کیا کریں. ہاتھوں کو دونوں پیچھے لے جائیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ اور اس کے علاوہ ایک کلونجی عام گھروں میں ملتی ہے، ٹی اسپون 1/4، بہت زیادہ نہیں لینی. بالکل. ہم کرتے کیا ہے کہ کسی چیز کا فائدہ پتہ چلتا ہے تو اس کو ہم بہت زیادہ لینا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. 1/4 ٹی اسپون، اس کو 2 کپ پانی میں پکا کے 1 کپ کر لیں. ٹھیک ہے. جب 1 کپ رہ جائے تو اس کو فلٹر کر لیں، کلونجی نکال دیں. وہ جو پانی جو کلونجی کا نکلا ہے وہ دن میں 1 دفعہ پی لیں. ٹھیک. تو یہ جن کے گلے کے امراض ہیں، وہ اس سے انفیکشن کے امراض وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. ان کو فوراً اس کا افیکٹ آئے گا. گیسز کی وجہ سے جن کے وزن بڑھتا ہے ان کو کیا کرنا ہے، ان کے لیے یہ کہ اپنی پہلی انگلی کو ایسے پکڑ لیں. ٹھیک ہے. اس کو وایو مدرا کہتے ہیں. بس پکڑ کے بیٹھے رہیں، زور نہیں لگانا. اچھا بس ہلکا سا پکڑ لیں. ہاتھوں کو کسی پوزیشن میں بھی رکھ سکتے ہیں. اس کو وایو مدرا کہتے ہیں. یہ گیسز کنٹرول کرتا ہے. باڈی میں 84 ٹائپ کی گیسز ہیں جن کے بڑھنے سے آپ کے جسم میں دردیں بھی آتی ہیں، ٹاکسنز بنتے ہیں اور آپ کا جسم پھول جاتا ہے، پھولا رہتا ہے. ایک تو یہ مدرا کریں اور دوسرا ہم اس کے لیے کچھ ایکسرسائزز کریں گے جن کو گیسز کی وجہ سے وزن بڑھتا ہے. اس کے لیے اردھا پاؤن مکتاسن اور پاؤن مکتاسن کریں گے. لیگس ایسے لیٹ کے اپنے پاؤں کے قریب سے پکڑیں اور یوں پیٹ کے اوپر پریس کریں. صحیح. یہاں سے نہیں پکڑنا. ٹھیک. یہاں سے پکڑیں گے تو آپ کی چیسٹ کے جو ریبس کے جو آخری جو ہے نا ہڈی، اس کے اوپر پریشر آئے گا اور وہاں درد ہونا شروع ہو جائے گی. تو کوشش کریں کہ اس کو یہاں سے پکڑیں. ٹھیک. یہ پاؤں کے جتنا قریب سے پکڑ سکتے ہیں آپ. اور پنجے کو ایسے اپنی طرف نہیں کھینچنا، پنجے کو آگے کھینچنا ہے. ٹھیک ہے. اور پیٹ کے اوپر تھوڑا سا اس کو دبائیں، پھر ریلیکس کریں. پھر دوسری سائڈ اسی طرح آپ 5 ٹائم ایچ سائڈ. اچھا. اور 5 سیکنڈ ہے وہ ہولڈ کریں اور باڈی کو ریلیکس رکھیں، ٹائٹ نہ کریں. خاص کر پیٹ کے ایریے کو آپ ڈھیلا چھوڑ دیں، بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں اور اس کو پریس کریں اوپر. یہ اپنے جو جہاں سے پکڑا ہوا ہے ہاتھ سے اپنے ٹانگ کو اپنی طرف کھینچیں، پیٹ کی طرف. اس طرح ہی پھر یہ آدھا ہے. اب اس کو پورا کریں گے اس آسن کو. مکمل آسن جو ہے وہ پھر دونوں پیروں کو یہاں سے پکڑیے. بالکل صحیح. اور پیٹ کو ڈھیلا رکھیے. صحیح. تو یہ بہت ساری ایسی ایکسرسائزز ہیں جو کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. وقت ہمارے پاس بہت کم ہے اینڈ آئی بلیو کہ یہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوں گی اور ہمارے ویئرز نے ڈیفینیٹلی ان کو بہت انجوائے بھی کیا ہوگا نہ صرف، اور بلکہ بہت کچھ سیکھا ہوگا. سو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے، بہت وقت دیا آپ نے، بہت بہترین انداز سے ہمارے ویئرز کو گائیڈ کیا کہ کون سے مسئلے کے لیے وہ کون سے ایکسرسائز کریں. اوور آل جو آپ نے پلانس وغیرہ بھی بتائے، جو اوور آل آپ نے ایکسرسائز بتائیں اینڈ ڈیفائن کیا کہ کون سے ایکسرسائز کون سے جگہ کے لیے ہے، وہ بہت ہیلپ فل ہے. تھینک یو سو مچ ونس
once again for coming. اچھا جی، جیسے کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ کی صحت ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اسی طرح سے آپ کی صحت آپ کے اپنے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہونی چاہیے، اور اپنی صحت کے لیے ضرور وقت نکالیں. دن میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اپنے آپ کو ضرور دیں، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو واک ضرور کریں ایٹ لیسٹ، جو کہ ظاہر ہے آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی. بہت سے مسئلے جو ہے وہ واک سے بھی حل ہو جاتے ہیں. اچھا جی، اب کیونکہ وقت کم ہے اور مزید گیسٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں، سو ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو ملوائیں گے پاکستان کی ایک بہت ہی شاندار ٹینس پلیئر سے. ہمارے ساتھ رہیے.